السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے چوتھے سیمسٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تحقیق و تنقید جس میں ہم نے ایک نامور محقق مولوی عبدالحق کے بارے میں وہ ہم نے آج پڑھنا ہے، جنہیں یہاں تحقیق و تنقید میں ڈاکٹر محمد شمس الدین نے وہ مولوی عبدالحق کے بارے میں لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق اردو زبان و ادب کی خدمات کی بنیاد پر دنیائے اردو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اردو کی وہ بہت زیادہ خدمت کی اور اس کی اشاعت کے لیے بہت ہی گراں قدر خدمات انہوں نے سر انجام دی مولوی عبدالحق نے، چونکہ انہوں نے اتنا اردو کے لیے کام کیا جس کے باعث انہیں بابائے اردو کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی ترویج و ترقی کے لیے وقف کر دی۔ ان کی تمام زندگی کی کوششیں ان کی جتنا بھی کام تھا ان کا صرف اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے تھا مولوی عبدالحق کا۔ وہ نہ صرف ادیب، نقاد، محقق، مترجم، خاکہ نگار اور لغت نویس تھے بلکہ اردو کے اہم محافظ بھی تھے، یعنی صرف ایک زبان کو رائج کرنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے نقاد بننا، محقق بننا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس زبان کا محافظ بننا وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے، جو کہ مولوی عبدالحق نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو کی تحفظ و بقا اور ترویج و ترقی کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی اردو کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے۔ یہ زبان آج ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آئی بلکہ اس کے پیچھے بہت سی کوششیں اور جدوجہد ہیں۔ انہوں نے جہاں کئی قدیم اردو کتابیں اور مخطوطے جمع و تدوین کی، وہیں دیگر کئی محقق کی کتابوں اور مضامین بھی تحریر کیے، کئی تحقیقی کتابیں اور مضامین بھی تحریر کیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کافی زیادہ مضامین لکھے جن کا آگے چل کے ہم ذکر کریں گے، اور وہ کتابیں جن کی انہوں نے دوبارہ سے مرتب کر کے ان کی اشاعت کروائی۔ وہ ایک ایسے محقق ہیں جنہوں نے اردو ادب کی گمشدہ کڑیوں کو ملا کر بہت سے ایسے شعراء اور ادبا کو ادبی دنیا میں پیش کیا جو گمنامی اور تاریخی ستم ظریفی میں گم ہو چکے تھے، یعنی ایسے ادیب اور شعراء جو کہ کوئی نے جانتا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اتنی تحقیق کی کہ وہ ان تک پہنچے۔ ان کی کتابوں کے ذریعے انہوں نے اردو کو وہ بہت زیادہ ترقی دی، اور جب وہ ان تک پہنچے تو انہوں نے انہیں ان محققین کو، ان شعراء کو وہ اردو ادب کی دنیا میں وہ متعارف کروایا۔ بقول ڈاکٹر سیدہ جعفر، عبدالحق نے اردو میں ہمہ جہتی تحقیق کی بنیاد ڈالی اور محقق کی ایک پوری نسل کو ذہنی طورپ متاثر کیا۔ مولوی عبدالحق قصبہ ہاپوڑ، ضلع میرٹھ، یوپی میں 20 اپریل 1872 کو پیدا ہوئے۔ علی گڑھ میں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے 1888 سے 1895 تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اردو کی خدمت میں وہ مکمل طور پر مصروف ہو گئے، 1800 میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر 1895 میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اردو کے لیے اپنی خدمات کو وہ انجام دیا۔ برصغیر میں مختلف جگہوں جیسے علی گڑھ، دلی اور حیدرآباد وغیرہ میں کئی عہدوں پر فائز ہو کر اردو کی خدمات انجام دی۔ انہوں نے علی گڑھ میں، دلی میں اور حیدرآباد میں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ مین وہ شہر تھے جہاں پر انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کی۔ برصغیر میں بھی اردو کی اشاعت کرنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے مولوی عبدالحق کا۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بھی رہے، جہاں کالج سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے کالج ڈے کے موقع پر طلباء نے انہیں بابائے اردو کے خطاب سے نوازا۔ کون سی؟ ان کے کالجز بیٹے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، جس میں عثمانیہ کالج اور اورنگ آباد کے یہ پرنسپل تھے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔
مولوی عبدالحق نے جب انجمن ترقی اردو، آپ اگر اردو کی ترقی کی بات کریں تو انجمن اردو کی ترقی کی بات نہ ہو تو اردو ادب کی تاریخ خالی ہو جاتی ہے۔ تو انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری کے طور پر مولوی عبدالحق نے 1912 میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری سنبھالی تھی، اور انجمن ترقی اردو ہند کا دفتر علی گڑھ سے منتقل کر کے اورنگ آباد لے گئے تھے۔ پہلے علی گڑھ میں تھا، اور مولوی عبدالحق نے 1912 میں جب انہوں نے انجمن ترقی اردو کی جو ہے وہ ایک کایا کو سنبھالا، اور انہوں نے جو ہے وہ علی گڑھ سے یہ اورنگ آباد لے آئے اس کے دفتر کو۔ وہاں سے اتنی ترقی دی کہ پورے ہندوستان میں اس کی کثیر تعداد میں شاخیں بن گئی، جہاں سے اردو کی خدمات ہونے لگی۔ مطلب وہاں پر ہندوستان میں جو ہے وہ کثیر تعداد میں جو ہے نا یہ پھیل گئی، اور وہاں پر پورے ہندوستان میں مطلب اس کی جو ہے نا اردو کی خدمت ہونے لگی۔ پھر اورنگ آباد سے انجمن کو دلی منتقل کیا گیا، مطلب پہلے یہ علی گڑھ سے اورنگ آباد آئی، اورنگ آباد سے دلی منتقل کیا گیا۔ یہاں سے کئی رسائل اور جرائد اور دیگر کئی عمدہ کتابیں منظر عام پر آئیں۔ آزادی کے بعد 1949 میں، مطلب 1994 میں مولوی عبدالحق پاکستان چلے گئے، اور جہاں اردو کا ایک بڑا اثاثہ بھی ان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ یعنی جب یہ پاکستان آئے ہیں، پاکستان کی آزادی کے ٹھیک 2 سال بعد، تو ان کے ساتھ اردو کا بہت بڑا اثاثہ بھی ان کے ساتھ کیا، چونکہ یہ بابا اردو تھے اس وجہ سے، اور انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا۔ مگر وہاں بھی وہ اردو کو اس جائز مقام دلانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے، تالیف و تصنیفی میدان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ دکنی اردو کی لغت اور انگریزی اردو ڈکشنری مرتب کی، اور کراچی میں جو ہے وہ 16 اگست 1961 کو جو ہے نا ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم مولوی عبدالحق کی تحقیق کے میدان میں اگر ان کی خدمات دیکھیں تو مولوی عبدالحق نے تحقیقی میدان میں بھی اہم کارنامے انجام دیے، اور کئی مخطوطات کو جو ہے نا وہ دریافت کر کے ان پر جو ہے نا وہ بہت سے مقدمے لکھے۔ یعنی مقدمہ لکھنا بیٹے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کوئی بھی بک شروع کرتے ہیں تو اس کے پہلے جو فرنٹ پیج پہ جو ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ بھی مرتب کیے۔ اور معراج العاشقین، صبرس، کتب مشتری، صبرس جو ہے ملا وجی کی، ٹھیک ہے، معراج العاشقین جو ہے فتحی نیشا پوری کی، کتب مشتری بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ملا وجی کی ہے۔ گلشن عشق اور تذکرہ ریختہ گویا وغیرہ پر لکھے گئے مقدمات سے ان کی تحقیقی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی پہلے جب ان کا مقدمہ دیکھا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کے بارے میں کتنی تحقیقات کی۔ انہوں نے کئی تذکروں کو اپنا موضوع بنایا، مرتب کیا اور مقدمات لکھے جن سے ان کی تحقیقی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے ذریعے مرتب کردہ تذکرے مندرجہ ذیل ہیں: تذکرہ گلشن ہند 1906 میں شائع ہوا، چمنستان شورا 1928 میں شائع ہوا، مخزن نکات 1929 میں شائع ہوا، تذکرہ ریختہ گویاں 1933 میں شائع ہوا، مخزن شورا 1933 میں شائع ہوا، تذکرہ ہندی 1933 میں شائع ہوا۔ یعنی تذکرہ ریختہ گویاں، مخزن شورا، تذکرہ ہندی، یہ ایک ہی سن میں جو ہے نا وہ شائع ہوئے ہیں۔ عقد سریہ جو ہے یہ 1933 میں تو پہلے والے ہوئے نا، یہ 1934 میں جو ہے نا ان کی ارشاد جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آگے جو ہے وہ مولوی عبدالحق کے بارے میں نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔